पिछले कुछ हफ्तों में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गई है। 14 निकाती एक मतन है, इसे एक विश लिस्ट कह रहे हैं अमेरिकन की। मुकम्मल खामोशी इख्तियार करने का पाकिस्तान के मीडिया को कहा गया है। जब भी मुज़ाकरात ब्रेक थ्रू के करीब आते हैं ना, तो नेतन्याहू अपना असल रंग दिखा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, खबर यह है कि पिछले कुछ हफ्तों में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गई है। अमेरिका पाकिस्तान का बार बार शुक्रिया अदा करता है और दूसरी तरफ से ईरान ने भी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार किया और अपने मुतालबात को अमेरिका के सामने पाकिस्तान के जरिए रखा। ये वो मकाम था जो ओमान को हासिल नहीं हो सका, लेकिन एकदम से खामोशी छा गई। पाकिस्तान में मुकम्मल खामोशी है और मुज़ाकरात के हवाले से किसी किस्म की खबर सामने नहीं आ रही। लेकिन आलमी मीडिया अब ये शोर मचा रहा है कि अगले हफ्ते पाकिस्तान में एक बैठक होने जा रही है और पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद दोबारा से मुज़ाकरात का मरकज़ बनने जा रहा है, और वो भी अगले हफ्ते। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की जी एक रिपोर्ट है जिसमें यह दावा किया गया है कि ईरान और अमरीका के दरमियान अगले हफ्ते इस्लामाबाद में मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। इदारे ने अपनी रिपोर्ट में इम्कान जाहिर किया कि दोनों ममालिक 14 निकाती फ्रेमवर्क पर काम उन्होंने शुरू कर दिया है और जिस पर इत्तफाक होते ही इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की बैठक सज जाएगी। आपको एक्सेस की रिपोर्ट मैंने पिछली वीडियो में आपको बड़ी तफसील के साथ बताई थी कि यूरेनियम है, आपने हुर्मुज़ को खोलने की बात की जा रही है और यूरेनियम को किस मुल्क के हवाले किया जाएगा, क्या अमेरिका इस यूरेनियम को ईरान से हासिल कर सकता है। और फिर इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ थी वो आपने हुर्मुज़ के अंदर मुकम्मल कंट्रोल, इंटरनेशनल वाटर्स जो हैं इसे किसी भी एक मुल्क के कब्जे में नहीं होना चाहिए, और इस बुनियाद के ऊपर ये मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम नुकता था वो यूरेनियम की अफसूदगी का है। अमेरिका ये कहता है कि 20 साल, ईरान ये कह रहा है कि 5 साल, और अब मुज़ाकराती जो सालसी का किरदार अदा किया गया इसके बाद जो नई डिमांड सामने आई है, या इसे प्रपोजल कहा जाए, वो 12 से 15 साल की बात अमेरिका जो है वो कर रहा है। अब देखते हैं कि इस पर किस तरह से इत्तफाक होता है। लेकिन जरीदे के मुताबिक ईरान और अमरीकी कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की गर्ज से 14 निकाती फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। ईरान अब अपने जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तैयार है, जबकि यूरेनियम की अफजूदगी और पाबंदियों में नरमी और आबे हुर्मुज़ के कंट्रोल जैसे अहम मामलात पर इख्तलाफात दोस्तों अभी भी मौजूद हैं। अमरीकी जरीदे ने यह भी दावा किया है कि मुजवज़ा 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात में आबे हुर्मुज़ में ईरानी पाबंदियों में नरमी और ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी दबाव कम करने जैसे इकदाम शामिल हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये जो 14 निकात एक्सेस की रिपोर्ट के मुताबिक पेश किए गए, और अगर ये वाकई एग्जिस्ट करते हैं तो अमेरिका इसके ऊपर किस किस्म की लचक दिखाएगा और ईरान क्या इसे कबूल करता है। क्योंकि ईरान ने आज ना सिर्फ इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया बल्कि इनकार भी कर दिया, और जो ईरानी इस वक्त क़यादत है वो इस एक्सेस की इस रिपोर्ट को 14 निकाती जो एक मतन है इसे एक विश लिस्ट कह रहे हैं अमेरिकन की। लेकिन लेट्स सी कि आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में, और अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बिल्कुल भी दुरुस्त साबित होती है तो एक बड़ी बैठक पाकिस्तान में हो सकती है। दोस्तों, आपको मैं ये भी खबर दे दूं कि डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल हुआ कि क्या वो पाकिस्तान जा सकते हैं तो उन्होंने कहा जी कि ऐसी कोई अभी सिचुएशन हमारे सामने नहीं है कि मैं पाकिस्तान जाकर ईरानी क़यादत से मिलूं, या फिर अगर हमें कुछ ऐसा लगा कि हमें पाकिस्तान जाना चाहिए तो ज़रूर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, 14 निकात मतन, जब तक ईरान की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता किसी किस्म के वफ्द को पाकिस्तान भेजने का कोई इम्कान अभी भी मौजूद नहीं है। और फिर मैं आपको ना एक खबर ये भी दे दूं, और इस्लामाबाद में मेरी कुछ लोगों से बात हुई और मैंने इसे काउंटर चेक किया, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल खामोश है। आपने पिछले अगर 2 हफ्तों की रिपोर्टिंग देखी हो पाकिस्तान के मीडिया की, तो आपको किस किस्म की हेडलाइंस देखने को मिल रही थी कि पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा किया, अमेरिका पाकिस्तान के करीब आ गया, दोनों मुल्कों के दरमियान एक ब्रिज का हम काम करें, यही हेडलाइंस थी ना। अब खबर ये आ रही है कि मुकम्मल खामोशी इख्तियार करने का पाकिस्तान के मीडिया को कहा गया है कि आपने इसे हेडलाइन में नहीं रखना। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान कोई भी इंफॉर्मेशन यानी प्री मैच्योर स्टेट के ऊपर ये तमाम चीज़ें हैं, और कोई भी ऐसा इंप्रेशन नहीं बनाना चाहता जिसके बाद आपको मुंह की खानी पड़े या यू टर्न लेना पड़े। और जिस तरह के सिग्नल्स आपको ईरान की तरफ से मिल रहे हैं वो यही बताते हैं कि मुज़ाकराती अमल और मतन जो शेयर किया गया एक्सेस की तरफ से, और रॉयटर्स ने भी इसी किस्म की रिपोर्ट अब शेयर की, और वॉल स्ट्रीट जर्नल भी अब ये कह रहा है, तो इशारे तो आपको ज़रूर मिल रहे हैं। लेकिन जब तक ईरान कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं देता, पाकिस्तान के वफ्द के साथ दोबारा मुलाकात नहीं होती, अब्बास अरागची या कोई डेलीगेशन पाकिस्तान में लैंड नहीं करता,
یہ بہت ہی پریمیچر اسٹیٹ ہوگی. اور دوسری جو اس کے اندر دلیل ہے، جب اسحاق ڈار صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان بطور ثالث یا کوئی بریک تھرو کی کوئی گنجائش آپ کو نظر آتی ہے کہ ہونے جا رہا ہے، تو اس پہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان ثالث کا اور سہولت کار کا کردار ادا کرے گا، لیکن ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کی معلومات جو وہ شیئر نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ پاکستان پری میچور کسی بھی نتیجے پہ پہنچنا نہیں چاہتا جسے سیلیبریٹ کیا جائے. لیکن یہ جو خبر آ رہی ہے نا، ایک تو اسلام آباد کے سورسز اور دوسرا پاکستان کا میڈیا، دونوں یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ مکمل خاموشی ہے، اور ایران کی طرف سے جو مذاکراتی نشست میں بیٹھنے کی جو بات کی جا رہی ہے، مسئلہ وہاں پر ہے کیونکہ امریکہ بار بار 20 سال کے لیے یورینیم افزودگی کو ترک کرنے کی بات کر رہا ہے، اور ایران ابھی بھی انکاری ہے. اور دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ جب بھی مذاکرات بریک تھرو کے قریب آتے ہیں نا، تو نیتن یاہو اپنا اصل رنگ دکھا دیتا ہے، یا حملہ کر کے، یا لبنان کے محاذ کو گرم کر کے، یا پھر کچھ سٹیٹمنٹس کے ذریعے. اور اب اس نے ایک اور کام یہ کیا کہ ہم ایران کو کسی صورت بھی یورینیم رکھنے نہیں دیں گے. انٹری اس کی کس وقت ہوئی ہے؟ جب 14 جو پوائنٹس ہیں اس کے اوپر اتفاق رائے پایا جاتا ہے بقول ویسٹرن میڈیا کے. ویسٹرن میڈیا، رائٹرز، وال اسٹریٹ جرنل، اور پھر اس کے بعد ایکسیس کی اس رپورٹ کے تناظر میں نیتن یاہو نے کیا کہا؟ نیتن یاہو صاحب یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد مشترکہ ہیں. سب سے اہم مقصد افزودہ یورینیم ایران سے نکالنا ہے. نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے، امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد مشترکہ ہیں، اور سب سے اہم کہ ہم یورینیم کو ایران سے جو ہے واپس لیں گے، یعنی اپنے قبضے میں کریں گے، اور ان کے پاس یورینیم کسی صورت بھی نہیں رکھا جائے گا. نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ ایران کی یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت کو ختم کرنا بھی ہمارا مقصد ہے. مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ یار جو ملک ہمارے اوپر میزائل گرانے سے باز نہیں آیا اور ہم ان کی رینج میں ہیں، تو دوبارہ بھی یہ کام کر سکتا ہے. اور اگر اب ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ یورینیم کی افزودگی کو مزید بڑھائیں گے، اور عین ممکن ہے کہ کچھ سالوں میں یہ ایٹم بم بنانے کے قریب آ جائیں. تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا. اور اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا، جو کہ ایک طرح سے ہاکس تھا. جو شہید آیت اللہ خامنائی، ان کی طرف سے بھی یہ متعدد دفعہ کہا گیا، فتویٰ بھی موجود ہے کہ ہم کبھی بھی ایران جو ہے وہ ایٹمی طاقت نہیں بنے گا. اور وہ ایک فتویٰ موجود تھا جسے بعد میں ایرانی قیادت کی طرف سے ایکسپلین بھی کیا گیا، اور اس کو بطور ایک آرگومنٹ مذاکراتی میں اس کے اوپر پیش بھی کیا گیا. لیکن اسرائیل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اگر انہوں نے ایٹم بم بنا لیا تو ہماری سالمیت خطرے میں پڑ سکتی ہے. گو کہ ایک بہانہ تھا، گریٹر اسرائیل کا ایک پروگرام ہے. دنیا میں اگر کوئی ملک، مسلم ممالک کی میں بات کر رہا ہوں، اگر کوئی ٹکر دے سکتا ہے نا اسرائیل کو، تو وہ ایران ہے. اور امریکہ کو کوئی ٹکر دے سکتا ہے یا امریکہ کے غرور کو خاک میں ملا سکتا ہے تو وہ ایران تھا. اور 47 سال جو ایران تیاری کرتا رہا، امریکہ نے اس تیاری کو خوب جو ہے وہ بہت قریب سے دیکھا. 60 دنوں کی جنگ، اور اس کے بعد نتیجہ صفر. آپ نے ٹریلینز آف ڈالر کی انڈسٹری کو تباہ کر دیا، میزائل پروگرامز اور دنیا کے سب سے خطرناک میزائل آپ نے ایران کے اوپر داغ دیے. لیکن اس کے باوجود ایران کی قیادت کو، ایران کی جو کوشش ہے، ایران کی اس پورے جو سٹانس ہے، اس کو آپ صفر نہیں کر سکے، توڑ نہیں سکے، بلکہ جاتے جاتے آپ نے ہرمز کا کنٹرول بھی ان کے حوالے کر دیا. تو اسرائیل کی انٹری بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس پورے مذاکراتی عمل میں. جب بھی انہوں نے اس پروسیس کو سبوتاژ کرنا ہو تو اسرائیل انٹری آپ کو دیتا ہوا نظر آتا ہے. اور نیتن یاہو کی اسٹیٹمنٹ اس تناظر میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور اگر مذاکراتی عمل آگے نہیں بڑھتا اور کوئی بریک تھرو نہیں ہوتا تو یقیناً اس کی بنیادی وجہ نیتن یاہو ہوگا. اور دوستو یہ جو کنفیوژن ہے نا، کبھی ہاں کبھی نہ، اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو کو دیکھیں تو وہ آج بھی آپ کو ڈیل کے حوالے سے کافی پر امید یہ صاحب نظر آ رہے ہیں. اور انہوں نے کیا کہا؟ ایک ان کا انٹرویو ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بہت جلدی ڈیل ہو جائے گی. اور پی بی ایس نیوز کو ایک انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اس سے پہلے بھی کئی مواقعوں پر ایسا لگا کہ ڈیل ہونے والی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس لیے دیکھنا ہوگا کہ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ڈیل کے لیے ضروری ہوگا کہ ایران اپنی افزودہ یورینیم کو امریکہ بھجوا دے اور دوبارہ زیر زمین سرگرمیاں شروع نہ کرنے کی یقین دہانی کرائے. دوستو دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یہ بھی ایک اپنی اسٹیٹمنٹ میں موقف اپنایا پوری ایرانی قیادت کی طرف سے کہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی تجاویز پر غور کر رہا ہے اور ان تجاویز پر اپنے موقف سے ثالث پاکستان کو آگاہ کر دے گا. اور ایران اور امریکہ میں پاکستان کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے. جنگ بندی کی امریکی تجاویز کے ساتھ ان پیغامات کے متن کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے. ابھی ایران نے امریکی تجاویز کا باضابطہ جواب نہیں دیا
اور یہ جواب جلد پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھجوا دیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنگ بندی تجاویز اب سکڑ کر ایک صفحے تک محدود رہ گئیں، یعنی دونوں طرف سے جو مطالبات تھے اس میں جو ایک اگر یہ کہا جائے کہ سخت قسم کا سٹانس ہے یا ہارڈ لائنرز ہیں، وہ آہستہ آہستہ آپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اسے آپ اتفاق کہیں یا سوچی سمجھی سازش، جب بھی مذاکرات کی بات چل پڑتی ہے نا، یا تو نیتن یاہو کچھ کر دیتا ہے یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی اور امریکن جو اس وقت فوجیں آپ کو ایران کے پانیوں میں نظر آتی ہیں، وہاں پر محاذ کو گرم کر دیا جاتا ہے، تنصیبات پر حملے شروع کر دیے جاتے ہیں، جارحانہ بیانات شروع ہو جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جو ایلیمنٹ ہے نا، اسرائیلی ایلیمنٹ، وہ آپ کو ایکٹیو ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس بار امریکہ نے جو غلط کام کیا اس مذاکراتی عمل میں، وہ کیا تھا؟ امریکی فوج نے آبِ ہرمز میں ایرانی پرچم بردار جہاز کو روک لیا ہے، اور امریکی سینٹ کام کے بیان کے مطابق یہ جہاز امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کر رہا تھا۔ ایرانی بحری جہاز کو بار بار وارننگ جاری کی گئی، لیکن اس نے نظر انداز کیا۔ ایرانی جہاز کے نہ رکنے پر امریکی بحری بیڑے ابراہیم لنکن سے پرواز بھرنے والے طیارے نے کئی راؤنڈ فائر کیے، جس سے جہاز ناکارہ ہو گیا اور بندرگاہ تک پہنچ نہیں سکا۔ تو یہ امریکہ کی طرف سے کیا گیا۔ اس سے پہلے ایران نے بھی یہ کام کیا ہے۔ تو اگر آپ جنگ کو دیکھیں اور سمندر کو دیکھیں، آبِ ہرمز کو دیکھیں، تو جہاز دونوں ملکوں کے جب بھی گزر رہے ہیں تو ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو ابھی بھی جو ایک پرومسنگ قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں یا کچھ دنوں میں یا کچھ گھنٹوں میں، جیسا وال اسٹریٹ کہہ رہا ہے کہ اگلے ہفتے پاکستان میں ایک بیٹھک ہو سکتی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر مذاکرات جو مسودہ ایران کے حوالے کیا گیا اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور اس پاکستان کے ساتھ ساتھ ترکی بھی اپنے دفاعی میدان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ دفاعی میدان میں ترکی کی بڑی کامیابی سامنے آئی، جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بن رہی ہیں، اور انٹرنیشنل ہیڈ لائنز میں اس کا طویل رینج والا جدید بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہے، جس کے ہر جگہ اس وقت چرچے ہیں۔ استنبول میں منعقدہ دفاعی نمائش ساہا 2026 کے دوران بین البراعظمی بیلسٹک میزائل یلدرم ہان کی عوامی نمائش کی گئی۔ یہ میزائل آواز کی رفتار سے 25 گنا زیادہ رفتار سے ہدف تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ اس کی مجموعی رینج 6000 کلومیٹر ہے۔ یلدرم ہان سسٹم مایا نائٹروجن ٹیٹرو آکسائڈ کو بطور ایندھن استعمال کرتا ہے اور 4 راکٹس انجن سے لیس ہے۔ جدید میزائل کو ترکی کی وزارت دفاع کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر نے تیار کیا، جو جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ یہ میزائل تقریباً 3000 کلو گرام تک بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور فضا میں موجود رہ کر اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی بھی صلاحیت اس کے پاس موجود ہے۔ ہائپرسونک رفتار کی وجہ سے جدید دفاعی نظام کے لیے اسے روکنا انتہائی مشکل ہے۔ اور دوستو، آپ کو یہ خبر دیں کہ سیٹلائٹ تصاویر کے تجزیے سے انکشاف ہوا ہے کہ ایران نے جنگ کے آغاز سے اب تک مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈوں کو ہونے والے نقصانات امریکہ کے سرکاری سطح پر ظاہر کیے گئے نقصانات سے کہیں زیادہ ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق ایرانی فضائی حملوں میں امریکی فوجی تنصیبات پر کم از کم 228 عمارتیں یا فوجی ساز و سامان تباہ یا متاثر ہوئے، جن میں ہینگرز، بیرکس، ایندھن کے ذخائر، طیارے، ریڈار، مواصلاتی نظام اور فضائی دفاعی آلات شامل ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ نقصانات کی یہ سطح امریکی حکومت کے عوامی سطح پر دیے گئے بیانات اور اس سے پہلے جو بھی بیانات اور جو رپورٹ سامنے آئی، اس کے بالکل الٹ آپ کو ملیں گی۔ امریکی حکام کے مطابق فضائی حملوں کے خطرے کے باعث خطے میں بعض امریکی اڈوں کو معمول کے مطابق فعال رکھنا ممکن نہیں رہا، جس کے باعث بڑی تعداد میں اہلکاروں کو ایرانی حملوں کی حدود سے باہر منتقل کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ کی سیٹلائٹ تصاویر حاصل کرنا غیر معمولی طور پر مشکل ہو گیا، کیونکہ بڑی تجارتی سیٹلائٹس کمپنیوں اور جتنے بھی آپ کے اس حوالے سے جو کمپنیز اور جو پلیٹ فارمز تھے، انہوں نے امریکی حکومت کی درخواست پر خطے کی تصاویر کی اشاعت محدود یا مؤخر کر دی۔ اور یہ دوران جنگ ہوا جب چائنا نے ان تمام اڈوں کو اور ان اہداف کو جو ایران کی طرف سے جن کو تباہ کیا گیا، ان سیٹلائٹ پکچرز کو دنیا کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیا۔ تو امریکنز کو یہ احساس ہوا کہ یار یہ تو ہمیں ایکسپوز کر رہے ہیں، اور ہم جو اپنی عوام کو بتا رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں، تو لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ڈیمیج کنٹرول کریں۔ لہٰذا فوری طور پر سیٹلائٹ تصویر بنانے والی جو کمپنیز ہیں ان کو بتا دیا جائے، اور ان کی ریکویسٹ کے اوپر، چونکہ میجورٹی ان میں سے امریکن کمپنیز تھی اور ان کے اپنے سیٹلائٹس تھے، تو انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سب کچھ کیا۔ دوستو، ایکسپرٹ جو اس پورے عمل کو دیکھ رہے تھے اور جنہوں نے یہ پوری ایک رپورٹ تیار کی ہے، واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ یہ نقصانات ظاہر کرتے ہیں کہ امریکی فوج نے ایران کی
जो टारगेटिंग सलाहियतों को कम समझा और जदीद ड्रोन जंग के मुताबिक खुद को मुकम्मल तौर पर ढालने में नाकाम रही और बाज़ अड्डों को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में कतर के उलुदेर एयरबेस पर 2 सैटेलाइट कम्युनिकेशन मराकज़, बहरीन के रफ़ा और ईसा एयरबेसिस और कुवैत की अली अल सालिम एयरबेस पर पेट्रियट दिफाई निज़ाम, बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स में सैटेलाइट डिशेस और कुवैत के कैंप ब्यूरिंग में पावर प्लांट और मुख्तलिफ अड्डों पर ईंधन ज़ख़ीरा करने की तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा। अगर आप वो गौर से देखें ना, तो ये कुछ छोटी मोटी तबाही नहीं है। आपने उलुदेर एयरबेस, जहाँ पे आपका जो बताया जाता है कि मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी एयरबेस थी, आपने उसको तबाह कर दिया। तमाम सैटेलाइट, और इसको बनाने में ये भी बताया जाता है कि जो आपको मटेरियल चाहिए होता है वो चाइना से आता है, और ये शायद इतना आसान नहीं होगा, और आपको कम से कम 10 से 12 साल लग सकते हैं कि दोबारा से इन बेसिस को खड़ा किया जाए। दोस्तों, इसी तरह कुवैत के कैंप रिफजान और अली अल साम एयरबेस पर रेडार, उर्दन की जो एयरबेस है वहाँ भी इसी किस्म की तबाही जो है वो रिपोर्ट हुई। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर भी इसी किस्म की तबाही जो है उसे रिपोर्ट किया गया। जो आपके एयर फ्यूलिंग टैंकर से उनको तबाह कर दिया गया। तो ये सैटेलाइट पिक्चर्स बताती हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान ने अपने हमलों के ज़रिए जो टारगेटेड ऑपरेशंस थे, कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया अमेरिकन्स को। लेकिन अमेरिका ये कहता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। दोस्तों, वाशिंगटन पोस्ट ने वाज़ेह किया कि ये जायज़ा सिर्फ दस्तयाब सैटेलाइट तस्वीर पर मबनी जुज़वी तखमीना है और असल नुकसान इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। यानी आपको जो पिक्चर दिखाई जा रही है, असल में ये पिक्चर नहीं बल्कि पिक्चर अभी बाकी है, और अमेरिका की कोशिश होगी किसी तरह इसको रोका जाए। दोस्तों, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।